خصوص ملک سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں تیزی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر عشق اور محبت کی وجہ سے دوسرے کے مذہب کو اختیار کر کے اور ان کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، تو کیا حکم شرع ہے؟ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا بات ہو؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو مسلمان پیدا ہوا یا اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اس کے بعد وہ مذہب اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مذہب اسلام سے پھرنے والا، جس کو عربک میں ارتداد کہتے ہیں، ارتداد، پھر جانے والا۔ اور جو ایسا کرتا ہے، اگر مذکر ہے تو مرتد کہتے ہیں، لڑکی ہو تو مرتدہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مرتد اور مرتدہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کے لیے سخت سزائیں ہیں، اسلام چھوڑنا بالکل جائز نہیں، ان کو ظاہری عدالت کے اندر بھی سزا ملتی، اور فرض کر لیں جیسے آج کل ایسا نہیں ہے تو آخرت میں تو بہرحال ان کی بربادی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، پھر وہ انتقال کر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی اسی حالت کفر میں اس کا انتقال ہو جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس اعتبار سے کہ جتنے پہلے کیے تھے وہ تو گئے، اور اب جتنے کریں گے فرض کر لیں ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حالت ایمان میں کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ورنہ ضائع کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں اس طرح کے جتنے کیے تھے اس کا کوئی اجر و ثواب ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا کوئی بچہ کوئی بچی ہمیں سن رہا ہے، آپ نے صرف اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ کر ایک انتہائی ارذل اور حقیر چیز کا انتخاب کیا، جیسی آپ کو موت آئے گی، اگر خدا نہ کرے آپ دوبارہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو بڑی دردناک موت ہوگی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جہنم کی آگ اور جہنم کے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، جہنم کے انگارے گردن کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، گلے پہ رکھ دیے جائیں گے، اور اتنی سخت پیاس لگے گی حالت کفر میں مرنے والے کو کہ حدیث میں ہے کہ وہ سمندر پلا دیے جائیں، سمندر کے سمندر، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور اس کی روح کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اور بڑی شدید تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں فرشتے، یعنی ایک عام آدمی بظاہر کافر آرام سے مر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ عذاب کے معاملات ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ پھر جب قبر میں جائیں گے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، اس پر جہنم کے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے جہنم کی آگ اور تپش آ کے اس کو تڑپاتی رہے گی، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ چلے گا۔ پھر جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، بھوک، پیاس، گرمی، ندامت، پچھتاوا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کو منہ کے بل چلایا جائے گا۔ جب سرکار نے بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، کیا وہاں منہ کے بل چلیں گے؟ یعنی کافر منہ کے بل چلیں گے؟ سرکار نے فرمایا جو پیروں پہ چلانے پر قادر ہے، کیا وہ منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور فرشتے اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے، اور پھر کبھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی کھال ایک لمحے کے اندر 6000 مرتبہ جلے گی، 6000 مرتبہ دوبارہ کھال آئے گی، اور سرکار نے فرمایا جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، بعض روایت میں اس سے زیادہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ بہت زیادہ ہوگی۔ جہنمیوں کو وہاں پر جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ جب انہیں پیاس لگے گی فریاد کریں گے تو لوہے کی بالٹیوں کے اندر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ قریب لے کر آئیں گے سرکار فرماتے ہیں ان کا چہرہ بھن جائے گا، اوپر کا ہونٹ سکڑ کر نصف سر تک اور نیچے کا لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اور چہرے کی کھال گر جائے گی، لیکن اتنی پیاس ہوگی پھر بھی اس کو پئیں گے۔ جب پئیں گے تو ساری آنتیں کٹ کٹا کے پیچھے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا۔ اس لیے
جو ایسے اسلام کو چھوڑ کر جانے والے ہیں انہیں اپنے برے انجام کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔